جہاں تک لمبی اننگز کی بات ہے یہ تو عوام فیصلے کریں گے. عوام فیصلے کریں گے کہ کون لمبی اننگز کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے اور کون سے کمبینیشنز کھیلیں گے. میں سمجھتا ہوں کل میں نے اپنے تقریر میں بھی کہا کہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے نکالنے چاہیے. ہم سب مل کے ایسے ماحول بناتے ہیں سیاست کے لیے مزید گنجائش نکلے تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. جو ہمارے ایشوز ہے، معاشی مشکلات ہے، قومی سلامتی کے سوال ہے، یہ ان کے جو لانگ ٹرم حل ہے وہ کسی ایک جماعت کی لمبی اننگ سے نہیں، وہ جینیون پولیٹیکل سٹیبلٹی سے قائم کیا جاتا ہے. مسائل کا حل کسی ایک جماعت کی لمبی اننگ نہیں، مسائل کا حل پالیسیوں کے تسلسل سے ہے. عوام فیصلہ کریں گے کون لمبی اننگ کھیلے گا. سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے نکالنے چاہیے. سیاسی مفاہمت کے لیے صدر زرداری کو کردار ادا کرنا ہوگا. ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا اقدامات اٹھائے جائیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو. بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان اب بھی معاشی مشکلات کا شکار ہے. کوشش ہے عام آدمی کے مسائل کم کیے جائیں. وفاقی حکومت معاشی بحران حل کرنا چاہتی ہے تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر غور کرے. بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت کی طرف سے معیشت میں بہتری کے دعوے ہوتے ہیں، لوگ کھانے پینے، علاج، تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے. مزید کہا کہ سندھ حکومت وہ کام کر رہی ہے جو دیگر صوبوں میں نہیں ہو رہے. 18ویں ترمیم کے بعد سندھ نے صحت کے شعبے میں بہت کام کیا. بچوں کی زندگی بچانا ہماری اولین ترجیح ہے. فاروق کو کس نے مارا؟ وہ ایم کیو ایم میں ہیں، پی ایس پی میں ہیں، اور میں بتاؤں گا ساتھیوں کو ان قریب. میں بتاتا ہوں عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے. یہاں کسی کو فون کیا کہ تمہارے قائد کو پریشان کرتا ہے، انہوں نے پلان کر لیا اور پلان کر کے جا کر عمران فاروق کو مار دیا. ساری ڈیٹیل ہے ہمارے پاس. لندن میں متحدہ کے رہنما عمران فاروق کو بانی ایم کیو ایم نے قتل کروایا. عمران فاروق کو قتل کر کے بانی ایم کیو ایم کو سالگرہ کا تحفہ دیا گیا. بانی متحدہ لاشوں پر آئٹم سانگ کرتے ہیں. عمران فاروق کے قتل کی ساری تفصیلات ہمارے پاس ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما مصطفیٰ کمال کے پریس کانفرنس میں سنسنی خیز انکشافات. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بانی ایم کیو ایم 25 سال سے بھارتی خفیہ ایجنسی را سے پیسے لے رہا تھا. متحدہ رہنما کا کہنا تھا کہ عمران فاروق کی بیوہ کی میت پر ڈرامہ کیا جا رہا ہے. 2025 میں عالمی منظرنامے پر پاکستان کا شاندار اسٹریٹجک ریٹرن. پاکستان پھر سے عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بن چکا. عالمی جریدوں اور تجزیہ کاروں کی پاکستان بارے معتبر رائے. پاکستان نے واشنگٹن میں دوبارہ اپنی مضبوط جگہ بنا لی. برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف کا اپنی خصوصی اشاعت میں اعتراف. پاکستان نے وائٹ ہاؤس پر کیسے اثر جمایا کے عنوان سے شائع رپورٹ میں جریدے نے لکھا فیلڈ مارشل عاصم منیر عسکری اور سفارتی دونوں محاذوں پر فرنٹ فٹ پر کھیلے. پاکستان کا موقف مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے رکھا. ایبی گیٹ حملے کے ملزم کی فوری حوالگی، دہشت گردی کے خلاف عملی تعاون اور ذمہ دارانہ سفارتکاری نے پاک امریکہ تعلقات کا رخ بدل دیا. بھارتی لابنگ کے باوجود پاکستان کو سفارتی سبقت، بہتر تجارتی رعایتیں اور اویل آفس تک براہ راست رسائی ملی. دی ٹیلی گراف کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی آف دی ریکارڈ ملاقات کو فیصلہ کن موڑ قرار دیا جا رہا، جس میں ٹرمپ نے کھل کر پاکستانی قیادت کی تعریف کی. پاکستان نے بیانات نہیں، ٹھوس نتائج دے کر خود کو ذمہ دار پارٹنر کے طور پر منوا لیا. مئی میں پاک بھارت کشیدگی نے پاکستان کی دفاعی صلاحیت اور ساکھ کو مضبوط کیا. پاکستان نے جغرافیائی محل وقوع اور مؤثر سفارتکاری سے واشنگٹن کا اعتماد بحال کر لیا. عالمی جریدے کیرولینا پولیٹیکل ریویو کا پاکستانی حکومت اور عسکری قیادت کی حکمت عملی کا اعتراف. جریدے نے لکھا کہ عالمی اسٹریٹجک شراکت داری سے پاکستان امریکہ تعلقات کا نیا باب شروع ہوا. 2025 میں پاکستان نے عالمی سیاست میں دوبارہ اہم مقام حاصل کیا. پاک امریکہ تعلقات میں تبدیلی عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے. امریکہ کی نظر میں پاکستان کی جنوبی ایشیا، خلیج اور وسط ایشیا کے مابین کلیدی پل کی حیثیت. عالمی جریدے نے پاکستانی بندرگاہوں بالخصوص بلوچستان میں گوادر پورٹ کو بڑا اثاثہ قرار دے دیا. کیرولینا پولیٹیکل ریویو نے مزید لکھا کہ پاکستان نے سی پیک کے ساتھ کثیر الجہتی توازن برقرار رکھا، قومی مفاد کی بنیاد پر نئے معاشی راستے کھولے. پاکستان، سعودی عرب، ایران اور ترکیہ سمیت 21 سے زائد مسلم ممالک اور OIC نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اسرائیلی اقدام مسترد کر دیا.
پاکستان کی وزارت خارجہ سے جاری مشترکہ اعلامیے میں اسرائیلی اقدام بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ اعلامیے میں اردن، مصر، الجزائر، قطر، کویت، نائجیریا اور فلسطین سمیت دیگر ممالک کے وزراء خارجہ کا اسرائیلی فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا غیر معمولی اقدام خطے کے امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ عمل اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں وفاقی جمہوریہ صومالیہ کی وحدت و حاکمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ اسرائیلی اقدام فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی کوشش سے جڑا ہونے کا خدشہ۔ مسلم ممالک نے کہا کہ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کسی بھی صورت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ پی ٹی آئی سے وہی رویہ اختیار کیا جائے جو ایم کیو ایم سے کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پاکستان مخالف بیانیہ بنا کر سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ جب انکوائری کی جائے گی تو سب کے لیے مسئلہ ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ایم کیو ایم کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ فیلڈ مارشل کو قتل کی دھمکیاں برداشت نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی کا موجودہ بیانیہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پی ٹی آئی کو شخصیت سے بالاتر ہو کر وطن کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ کراچی کو مہارت سے گھٹنوں پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وفاقی حکومت سے مدد مانگی لیکن سندھ حکومت رکاوٹیں ڈال رہی ہے۔ بھارت کا پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کا نیا منصوبہ۔ دریائے چناب پر مترازع پن بجلی منصوبے کی حتمی منظوری دے دی۔ دل ہستی سٹیج 2 ہائیڈرو پاور منصوبے پر پاکستان کو شدید تحفظات ہیں۔ منصوبہ بھارت کے غیر قانونی قبضے میں موجود جموں و کشمیر میں تعمیر کیا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق دل ہستی سٹیج 2 منصوبہ پاکستان کے لیے دفاعی اور تصویراتی لحاظ سے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دریائے چناب پاکستان کے حصے میں آنے والے دریاؤں میں شامل ہے۔ منصوبے کی تعمیر سندھ طاس معاہدے کی روح کے منافی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر مملکت طلال چودھری کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ڈیجیٹل وال پر اسلام آباد شہر کی مانیٹرنگ کے نظام کا جائزہ لیا۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے امن عامہ کے اقدامات کا مشاہدہ کیا۔ کنٹرول روم کے اسپیشل چائنیز ڈیسک پر سیکورٹی سرویلنس کا معائنہ۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس بھی ہوا۔ آئی جی اسلام آباد کی بریفنگ۔ محسن نقوی نے اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی بنانے کا جامع پلان طلب کر لیا۔ کیپٹل سمارٹ سٹی پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ ریسکیو 1122 ٹریفک سیکورٹی اور سی ڈی ایم اے کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں ضم کرنے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ملک کا پہلا کیپٹل سمارٹ سٹی بنے گا۔ 1 جنوری سے اسلام آباد میں بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں کے داخلے پر پابندی کا بھی اعلان۔ وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ۔ ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ اداروں کے خلاف ورزہ افزائی پر بھگوڑے یوٹیوبر عادل فاروق راجہ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ حکومت نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی لگائی۔ عادل فاروق راجہ کا نام 4تھ شیڈول اور کالعدم افراد کی فہرست میں شامل۔ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں عادل فاروق راجہ کا طرز عمل پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کے منافی قرار دیا گیا۔ افغانستان کا دماغ ٹھکانے آنے لگا۔ افغان وزیر داخلہ کا پاکستان سے مفاہمت کا اشارہ۔ کابل پولیس اکیڈمی کی گریجویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے پاکستان کا نام لیے بغیر اعلان کیا کہ ہماری طرف سے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ واضح کیا کہ ان کا ملک کسی بھی ریاست کے لیے خطرہ نہیں ہے اور ان غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے تیار ہیں۔ سراج الدین حقانی کا کہنا تھا کہ افغان حکومت دوحہ معاہدے کے تحت کیے وعدوں کی پابندی جاری رکھے ہوئے ہے۔ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ طالبان قیادت عالمی برادری کے ساتھ غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ملک کے مختلف شہر شدید دھند کے لپیٹ میں، ہر منظر دھندلا گیا۔ حد نگاہ کم ہونے پر قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ کئی گھنٹوں بندش کے بعد موٹر ویز کو کھول دیا گیا۔ موٹر ویز پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ڈرائیورز کو دھند میں فوگ لائٹس استعمال کرنے کا مشورہ۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں بادل برسنے کی نوید سنا دی۔ بارش برسانے والا سسٹم کل سے پاکستان میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ 29 سے 31 دسمبر تک اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارشوں کا امکان۔ 30 دسمبر کو کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ اور سکھر میں ہلکی بارش اور بوندا باندی متوقع ہے۔ بالائی علاقوں میں برف باری کی پیشگوئی۔ سردی کی لہر میں اضافے کا امکان۔ بالائی سندھ میں سموگ اور دھند کی شدت میں کمی متوقع ہے۔
حقیقی انگیجمنٹ جو ہے وہ ہے نہیں، اور صرف یہ بوٹس کے ذریعے ایک مصنوعی ریچ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ جو ہے وہ ہماری مقبولیت ہے، اور یہ تمام تر چیزیں صرف اور صرف ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ ایک منظم پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جھوٹ پہ مبنی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست منفی بیانیے کے اوپر مبنی ہے۔ ان کی حقیقت جو ہے وہ واضح طور پہ اب آپ کے سامنے ہے۔ حکومت کا پی ٹی آئی کے متعدد سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھارت سے آپریٹ ہونے کا الزام۔ وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈے کو طول دینے کے لیے بھارت سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس آپریٹ ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی سیاست جھوٹ، منفی بیانیے پر مبنی ہے۔ یہ سیاسی میدان کی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ بیرسٹر عقیل کا کہنا تھا کہ جھوٹ پر مبنی چیزوں کو پھیلایا جاتا ہے اور عوام کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی بہت فخر سے کہتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر بہت مقبول ہیں۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر زیادہ تر فیک اکاؤنٹس ہیں، جبکہ حقیقی فالوورز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پنجاب میں ملک کا پہلا سہولت آندھی گو بازار عوام کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر ریڑھی بانوں کو باعزت روزگار اور شہریوں کو سستی اشیاء ایک ہی جگہ میسر۔ لاہور میں پہلے مرحلے میں 10 مقامات پر 400 سے زائد سٹالز شفاف اوپن قرعہ اندازی کے ذریعے الاٹ کیے گئے۔ سہولت آندھی گو بازار میں سیکیورٹی، صفائی اور واش روم کے معیاری سہولیات فراہم۔ وزیر اعلیٰ کی منصوبہ پورے صوبے تک پھیلانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا کہ سہولت آندھی گو بازار میاں نواز شریف کا کرین اور خوبصورت لاہور کا ویژن ہے۔ لندن میں سکھ کمیونٹی کا بھارت کے خلاف اور بنگلہ دیش کے حق میں مظاہرہ۔ بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرین کی مودی کے خلاف شدید نعرے بازی۔ بھارتی مظاہرین اور خالصتان حامیوں میں جھڑپ بھی ہوئی۔ برطانوی پولیس نے فوری مداخلت کرتے ہوئے دونوں گروپوں کو الگ کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیشی طلباء رہنما عثمان ہادی کا قتل انقلاب کا سبب بنے گا، بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ احتجاجی شرکاء نے کہا کہ بھارت کا اصل چہرہ دکھانے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ میانمار میں 2021 کی فوجی بغاوت کے بعد پہلی بار عام انتخابات کا آغاز۔ 202 ٹاؤنز میں الیکشن 3 مرحلوں میں ہوں گے۔ میانمار کی فوج نے انتخابات کو جمہوریت کی واپسی قرار دے دیا۔ فوج مخالف دھڑوں اور ناقدین کی رائے میں انتخابات سے فوجی حکومت کو تقویت ملے گی۔ انتخابات نہ آزاد ہیں اور نہ منصفانہ۔ فوجی حکومت اپنی حکمرانی کو جمہوری لبادہ پہنانا چاہتی ہے۔ خانہ جنگی اور سیکورٹی مسائل کے باعث کئی علاقوں میں پولنگ کے عمل میں مشکلات۔ میانمار کا تقریباً 1/3 حصہ متنازع یا باغی گروہ کے قبضے میں ہے۔ صرف فوجی کنٹرول والے علاقوں میں الیکشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اور کراچی میں 18ویں عالمی اردو کانفرنس کا تیسرا روز تقریب علم و ادب اور تہذیبی رنگوں سے معطر۔ مختلف سیشنز میں فکر و فن کے چراغ روشن۔ کانفرنس میں قلم کی خوشبو اور اظہار کی حرارت نمایاں۔ ہر چہرے پر اردو سے گہرے لگاؤ کی جھلک نظر آئی۔ شرکاء کی کانفرنس کے انعقاد کی تعریف، کہا یہ محض ایک تقریب نہیں بلکہ زبان، شناخت اور تہذیب کا جشن ہے۔